یہ سارے پہلے قواعد کے ساتھ منسلک ہیں کہ ایک بندہ حالت اضطرار میں اس کے لیے میتا کھانا جائز ہے، لیکن اس حد تک کہ زندگی کی رمق باقی رہے۔ لیکن اس سے غیر کا حق باطل نہیں ہوتا۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ شدید بھوک میں ہے یا شدید پیاس میں ہے، اس نے کسی دوسرے کا کھانا کھا لیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی قیمت کی ضمانت نہ دینی پڑے۔ جب اس نے دوسرے کا کھانا کھایا تو اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، یعنی اس کا اضطرار اپنی جگہ، مگر دوسرے کا جو حق ہے وہ باطل نہیں ہوگا اس کے اضطرار کی وجہ سے، وہ حق برقرار رہے گا۔ ایسے ہی جب کسی کو مجبور کیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی کہ وہ کسی کا مال ضائع کرے، تو اس نے مال ضائع کر دیا، تو یہاں بھی غیر کا حق باطل نہیں ہوگا، یعنی جس کا مال تھا اس کو اس مال کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن وہ ہوگا مکرہ پر۔ مکرہ پر لازم ہے کہ وہ مال کا بدلہ دے، تو قانون یہ ہے کہ غیر کا حق باطل نہیں ہوگا، تو یہاں بھی غیر کا حق باطل نہیں ہوا، اگرچہ جس نے تلف کیا ہے اس پر یہ ضمان نہیں ہے، بلکہ جو مکرہ ہے اس پر ضمان ہے۔ جس طرح پیچھے آیا ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها، ایسے ہی ہے الحاجات تنزل منزلۃ الضرورات، یعنی الضرورات تبیح المحظورات، جس طرح کہ وہ قانون ہے ایسے ہی ضرورت کی جگہ حاجت کو بھی رکھا جا سکتا ہے، خواہ وہ حاجت عامہ ہو یا خاصہ ہو۔ تو اس میں جس طرح کے استثناء ہے، یعنی آرڈر پہ چیز کو تیار کروانا، یعنی ویسے تو یہ قانون ہے کہ جو معدوم ہے اس کی بے نہیں ہو سکتی، اور یہ ابھی معدوم ہے، لیکن اتنی جو ہے وہ گنجائش شریعت میں رکھی گئی بے سلم کی، اس کے اندر بھی وہ بھی یعنی جس جنس کی بے کے بارے میں طے ہوا، اور اس استثناء کے لحاظ سے بھی، تو یہاں پر یعنی یہ بمنزلہ ضرورت کے ہے کہ جس حد تک ضرورت اتنا جائز ہوگا۔
اچھا جی، یہ آپ نے وہ پڑھا ہے ارایا بخاری شریف میں بھی ہدایہ میں بھی کہ ویسے تو جو کھجوریں یا مالٹے مثال کے درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی بے ڈھیری کے ساتھ یہ درست نہیں کہ اس میں ربا کا خدشہ ہے۔ ہو سکتا ہے ڈھیری جو ہے وہ لگی وہ 1.5 بوری ہو، اوپر 2 بوریاں ہوں، تو اس لیے ناجائز ہے، لیکن عریہ میں جائز ہے، اور عریہ ایک مخصوص حد تک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی نے مثال کے طور پر اپنے ڈیرے پر ایک درخت کسی کو دے دیا، کھجور کا یا مالٹے کا یا کسی بھی فروٹ کا، کہ جو بھی اس درخت پر لگے ہوئے ہیں وہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، تو اس کے بعد وہ بندہ وہاں اتارنے جاتا ہے تو اسے ناپسند ہے کہ یہ روزانہ یہاں آئے، اس کا ڈیرا ہے، تو یہ اس کو کہتا ہے کہ تم ویسے ہی 1 بوری یا 1.5 بوری یا 2 بوریاں لے لو اور یہ میں اتار لوں گا۔ تو اب اس صورت میں جائز ہے، وہی بے جو ویسے ناجائز تھی اب اس صورت کے اندر عریہ کے اندر جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ ہے حاجت تنزل منزلۃ الضرورہ، لیکن اس کے اندر بھی ایک لمٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سارا باغ ہی اس طرح کر کے جو ہے وہ دینا شروع کر دے، وہ خاص 1-2 پودے یا 2-4 درخت جو ہے ان کے لحاظ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ 5واں قانون ہے کہ العادۃ محکمۃ، عادت حکم لگانے والی ہے، یہ ایک مستقل دلیل ہے، یعنی جس کا دوسرا نام عرف ہے۔ عرف میں جس وقت ایک چیز پائی جاتی ہے تو اسے بطور دلیل مانا جاتا ہے۔ اچھا جی، کہ جب کسی چیز کے بارے میں نص یا اجماع موجود نہ ہو لیکن لوگوں کے عرف کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہو تو پھر مشروع طریقے سے اس عرف کو بھی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ آگے عرف کی 2 قسمیں ہیں کہ عرف جو ہے وہ لفظی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو۔ جس طرح کہ اپنے اپنے معاشرے میں آنے والی چیزوں کے حدود و قیود ہوتے ہیں، ایسے ہی مہر جو ہے وہ معجل اور معجل کے لحاظ سے عادت ہے مختلف علاقوں میں، یا گاڑیوں پر سواری کے لحاظ سے اور اجرت کے لحاظ سے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس معاشرے میں ایک عرف ہے تو اس عرف کو تسلیم کیا جائے گا۔
ایسے ہی مثال کے طور پر حمام میں داخل ہونا اور پانی استعمال کرنا، اب اس کا کوئی میٹر نہیں ہے کہ غسل میں کتنا پانی لگے گا، وہ اندازے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمیت پانی کی صرف ہوگی، اور اس پر جو ہے وہ اس عرف میں جو لوگوں کے اندر طے ہے حمام میں غسل کی، وہ قیمت جو ہے غسل کرنے والا ادا کرے گا۔ ایسے ہی عرف ہے کہ کتنی دیر عموماً لگتی ہے نہانے کے لحاظ سے۔ نکاح میں جو زوجیت کے لحاظ سے بیت ہے وہ بھی ایک عرف ہے، ایسے ہی جو مردہ دودھ پلاتی ہے اس کے لحاظ سے بھی ایک عرف ہے۔ نفقہ مرد پر عورت کو دینا جو لازم ہے وہ بھی عرف کے مطابق ہے۔ اچھا جی، تو اس کے اندر اصل قرآن سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو کو لازم پکڑو، وأمر بالعرف، اور جو متعارف ہے معاشرے میں اس کا حکم دو، یہ عرف کی دلیل ہے۔ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کرو۔ مراد بالعرف عادات الناس وما جرى تعاملهم علیہ، عرف سے مراد لوگوں کی عادتیں ہیں، یعنی عرف میں ہزارہا مسائل ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ آیت یا نص ڈھونڈنی پڑے تو وہ بہت ہم علیہ واستقر فی النفوس، لوگوں میں وہ بات پکی ہو چکی ہے۔ فیجب الالتزام بہ، اس کے ساتھ التزام لازم ہے۔ واتباعہ فی المعاملات والقضاء، اور معاملات اور قضاء میں اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ عرف کی حدیث سے کیا دلیل ہے کہ عرف پر عمل کرنا جائز ہے، تو یہ ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، یہ جسے مسلمان حسن سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، اور یہ ہی دلیل ہے ہماری بدعت حسنہ کے لحاظ سے۔ فالامر المتعارف علیہ اذا استحسنہ الناس اقرہ الشرع، متعارف امر جب لوگ اسے اچھا سمجھیں تو شریعت اس کو پکا کر دیتی ہے، اور اس پر پھر حکم لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر حرج کو اٹھا دیا جائے۔ اچھا جی، کیونکہ اصل شریعت جو ہے وہ لوگوں کے مصالح جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ تو ابن عابدین نے کہا والعرف فی الشرع لہ اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار، کہ شریعت میں عرف کا اعتبار ہے اور کبھی اس پر حکم کا مدار ہے۔ اب اس قانون سے جو آگے مسائل اخذ ہوتے ہیں، قواعد مزید اس قانون پہ بنتے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ نمبر 1، استعمال الناس حجۃ یجب العمل بہا، لوگوں کا تعامل حجت ہے، اس پر عمل واجب ہے، اور یہاں بھی یہ شرط ہے کہ وہ
شریعت سے جب ٹکرا نہ رہا ہو۔ انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت، کہ عادت کا اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب وہ اس پورے ماحول پہ غالب آ چکی ہو۔ مطلقاً ایک دو گھروں کی عادت جو ہے اس کو عادت نہیں سمجھا جائے گا۔ العبرۃ للغالب الشائع لا للنادر، جو معاشرے میں غالب ہو چیز اس کا لحاظ ہے، نادر کا لحاظ نہیں ہے۔ یعنی غالب جو ہے، العبرہ کا مطلب ہے اعتبار۔ الحقیقت تترک بدلالت العادت، تو دلالت عادت کے وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ عادت کی دلالت، عادتاً جو دلالت ہے اس کے پیش نظر حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ الکتاب کالخطاب، جو چیز لکھ کے کسی کو دے دی جائے وہ یوں ہی ہے جیسے زبان سے بول کے وہ لفظ کہا گیا ہے، اس پر لکھی ہوئی پر بھی وہی حکم مرتب ہوگا جو بولی ہوئی چیز پر، بولے ہوئے لفظوں پر حکم مرتب ہوتا ہے۔ گونگا بندہ جو ہے اس کا اشارہ یوں ہی ہے جس طرح کہ زبان والے کا بیان ہے۔ الاشارۃ الماحودۃ للاخرس، ماحودہ اشارہ یعنی جو معین ہے کہ اگر اس طرح یہ کرے تو اس کی یہ مراد ہوتی ہے، تو گونگے بندے کا ماحودہ اشارہ یوں ہی ہے جس طرح کہ صحیح بندہ جو زبان جس کی صحیح ہے اس کے بیان کے قائم مقام ہے۔ صحیح زبان والا بول کے جو کہتا ہے اور اس پر شریعت حکم لگاتی ہے، ایسے ہی جو گونگا ہے اس کے ماحودہ اشارے پر بھی وہی حکم لگے گا۔ باقی عرف میں اتنی طاقت ہے کہ التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، کہ نص کے ساتھ جس طرح کوئی چیز معین کی جاتی ہے اسی طرح عرف کے ساتھ معین کردہ چیز کی بھی مثال ہے۔ دکانداروں میں یا تجار میں ایک چیز معروف ہے تو وہ اگر شرط نہ بھی لگائی جائے تو شرط کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا۔ مثلا یہ معروف ہے کہ گندم دینی ہو تو بوریاں ساتھ ہی دینی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر دکاندار نے، تاجر نے، تو اب جب سودا ہوا کہ 100 بوری دے دو تو وہ کہتا ہے بوریوں کے علیحدہ پیسے دو، تو اب کہا جائے گا کہ اگرچہ اس میں شرط نہیں لگائی گئی تھی مگر یہ چونکہ عرف ہے کہ بوریاں جو ہیں وہ بیچنے والے کی ہوتی ہیں، تو اس واسطے جو عرف ہے وہ مشروط کی طرح ہے، اگرچہ علیحدہ شرط نہ بھی لگائی جائے تو عرف ہی خود ایک شرط ہے۔ لا ينکر تغییر الاحکام بتغییر الازمان، ازمان کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو جن چیزوں کا تعلق عادت اور عرف کے ساتھ ہے، ویسے جو نص کا معاملہ ہے وہ تو ہمیشہ معین ہے، عادت اور عرف کے ساتھ جو ہے جن چیزوں کا تعلق ہے، تو جب زمانہ بدلے گا تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا، وہ زمانے کے ساتھ اس کا ریٹ وغیرہ جو ہے وہ منسلک ہوگا۔ چلو جی۔